نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ جادو کے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ کو اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جادو کا، بلیک میجک کا، یا جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں، اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی یہ بات آئی ہے، اور پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک لبید بن عاصم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس کے تدارک پر قرآن پاک میں سورہ مبارکہ پھر نازل ہوئیں۔ لیکن جہاں پر میں مختصراً اختصار کے ساتھ جادو کی جو اہمیت ہے اور جو اس کے برے اثرات ہیں، جو اس کے منفی اثرات ہیں، ان کا تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے کچھ حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل کر کے یہ واضح کر دیا کہ جادو کرنے والے کا مقصد، اس کا مطمع نظر اور اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ میں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَالزَّوْجِ۔ اب اس آیہ کریمہ کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور حکومت تھا، جو دور نبوت تھا، جو دور رسالت تھا، اس میں اصل میں جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے وہ عام طور پر جادو کرتے تھے، جادو کرواتے تھے، جادو کیا جاتا تھا۔ جادو کرنے کے لیے خبیث اور رذیل کلمات پڑھے جاتے تھے، شیطانی کلمات پڑھے جاتے تھے۔ اس کے تھوڑا سا پس منظر اگر میں محترم ناظرین آپ کو پیش کر دوں، کیونکہ یہ عام طور پر یہ سلسلہ چل چکا تھا، اتنا زیادہ ہو چکا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تفاسیر میں ان آیہ کریمہ کی تشریح اور تفسیر جو میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام جو ذخیرہ تھا اس کو دفن کر دیا تاکہ لوگ اس شرانگیز کام سے گریز کریں۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ دفن شدہ جو ذخیرہ تھا، تحریر شدہ کسی بھی شکل میں، بہت ساری روایات میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن وہ جب ذخیرہ نکالا گیا تو اس وقت کے لوگوں نے، جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے یہ تشہیر کر دی، یہ عام کر دیا، یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، جو آپ کے پاس جو حکومت کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ ایک جادوگری تھی۔ تو یہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک تہمت تھی، جس کا تذکرہ جب آخری نبی، آخر الزماں حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، جنہوں نے آدم سے لے کر جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کو جو درجہ بدرجہ انبیاء بیان کرتے آ رہے تھے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد کرا کے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ در حقیقت اس کا میں مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کفر نہیں کرتے تھے، اس زمانے کے شیاطین کفر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو حکومت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ شیاطین جو تھے وہ جادو یعلمون الناس السحر، وہ سحر کا جو شیاطین تھے وہ علم سکھایا کرتے تھے،
وہ لوگ اس زمانے میں شیاطین کا کلمات خبیثہ، کلمات رذیلہ کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بیان کر کے محترم ناظرین یہ بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ کیوں کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِ۔ دیکھیں محترم ناظرین کتنی اہم بات ہے، کتنی غور طلب بات ہے، کتنی توجہ طلب بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جادو کرنے کا مقصد، جادو شیطانی کلمات خبیثہ اور رذیلہ کو پڑھنے کا مقصد جو تھا وہ میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، گھروں میں پراگندگی پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، منتشر کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جادو کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے صدیوں پر محیط لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ جادو کب کیا جاتا ہے؟ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو کون لوگ کرنے والے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے سوالات میں اپنی اگلی ویڈیو میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، پھر جادو کئی قسموں کا ہوتا ہے محترم ناظرین۔ فیملی جینیٹیکل جادو ہوتا ہے، جس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے بیماریاں نسل در نسل آتی ہیں، اسی طرح یہ ماورائی مخلوق ایول فورسز، جادو کی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جینیٹیکلی نسل در نسل بندے میں منتقل ہوتی ہیں۔ پھر ماحولیاتی جادو ہوتا ہے جو ایٹماسفیئر سے آپ کو ایول فورسز جو ہیں اچک لیتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے کسی جگہ پہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جادو کی کیفیت جو ہے یہ کسی بھی انسان پر، اس کو کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کی تشخیص کرنا، اور پھر اس کا تدارک اور اس سے بچنے کے لیے کس طریقے سے، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، ان تمام چیزوں کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔